بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قصص الانبیاء۔ حضرت نوح علیہ السلام، نام و نسب، پیدائش اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ علیہ وغیرہ کے قول کے مطابق آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق نوح علیہ السلام کی ولادت اور آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 146 سال کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ ان کے درمیان 10 قرن، 10 صدیوں یا 10 نسلوں کا فاصلہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدم علیہ السلام نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ سے کلام کیا گیا۔ اس نے کہا، آپ کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 قرن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے، اور وہ سب اسلام پر تھے۔ قرن سے مراد اگر صدی ہو، جیسا کہ اکثر حضرات کے کلام سے ظاہر ہے، تب تو ان دونوں انبیاء کے درمیان یقیناً 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اس سے زیادہ مدت کی نفی نہیں، لیکن ان کا ذکر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اہل اسلام کے طور پر کیا ہے۔ ممکن ہے ان کے بعد اور کئی صدیاں ہوں جن کے افراد اسلام پر قائم نہ رہے ہوں۔ البتہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف 10 قرون تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ سب اسلام پر تھے۔ اور اگر قرن سے نسل مراد لی جائے، جیسا متعدد آیات میں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، مثلا ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور مزید فرمایا، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی، پھر فرمایا بہترین نسل میرے ہم عصر افراد ہیں، اور نوح علیہ السلام سے پہلے ایک ایک نسل کے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے۔ اس صورت میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کی مدت ہوگی، واللہ عالم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس وقت نبوت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا جب بتوں اور شیطانوں کی پوجا شروع ہو گئی اور لوگوں نے گمراہی اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں مبعوث فرمایا۔ اس طرح وہ پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا۔ قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑے ہوئے لوگ بھی ان سے یہی بات کہیں گے۔ مختلف صورتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر آپ کا قصہ بیان کیا ہے کہ آپ کی قوم نے کیا کچھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر طوفان کا کیسا عذاب بھیجا، پھر آپ کو اور کشتی والوں کو کس طرح نجات دی۔ مثلا سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورہ قمر میں آپ کا ذکر فرمایا، اور ایک مکمل صورت سورہ نوح آپ کے نام سے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام ربانی دے کر ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، تو آپ نے قوم کو یہ پیغام بڑے احسن انداز میں پہنچایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں سری گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ
تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی تو انہوں نے اس سچی دعوت کو جھٹلا دیا۔ اس پر آپ نے قوم کو دلائل کی روشنی میں دعوت غور و فکر دی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں یوں بیان فرمایا، اور اے نبی ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اگر تمہیں میرا تمہارے ہاں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں رہوں۔ لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مدلل دعوت کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ گمراہ قوم نے عجیب و غریب دلائل سے غالب آنے کی صحیح حاصل کی۔ نوح علیہ السلام نے ان کے ان باطل استدلالات کا نہایت شافی جواب دیا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کے دن کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے جو ہم میں ادنا درجے کے اور موٹی عقل والے ہیں، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں، اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو، اور برادران ملت اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب الہی سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو۔ یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ انہوں نے کہا، نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ نوح نے کہا کہ اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ،
اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے مذاق کرتے۔ وہ نوح کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، سو تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں، گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ ان قریب پہاڑ کی طرف جگہ پکڑوں گا جو کہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اور اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی، سو وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ ناشائستہ افعال والا ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، سو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔